بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک بہت بڑے زمیندار سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد میں نے بڑی چالاکی سے اپنے شوہر کی 100 مربع زمین اپنے نام کروا لی تھی۔ میرے خاندان میں ہر کوئی مجھے بڑی عقل مند عورت سمجھتا تھا۔ میرا نام خوشبو ہے۔ میں اپنے نام کی طرح خوشبودار تو اتنی نہیں تھی، مگر کافی ذہین تھی۔ بچپن سے ہی میں کافی تیز دماغ اور شاطر ذہن رکھنے والی تھی۔ اپنا فائدہ جہاں مجھے نظر آتا وہاں سے میں لازمی حاصل کرتی، اس کے لیے چاہے دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ ہوتا۔ میری چچا زاد بہن کے لیے جاگیرداروں کا رشتہ آیا تھا، مگر میں نے ایسا چکر چلایا کہ صرف 2 چکروں میں اس زمیندار لڑکے کو اپنی ایسی ادائیں دکھائیں کہ وہ پاگل ہو گیا، اور اس کے گھر والوں نے میری کزن کی بجائے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دی۔ میں نے اپنا حق مہر بھی اچھا خاصا رکھوایا تھا۔ شادی سے پہلے بھی میری ذہانت اور عقل مندی خاندان بھر میں مشہور تھی، اور شادی کے بعد بھی سبھی سسرال والے میری عقل مندی کے قائل ہو گئے تھے۔ ہر کام مجھ سے پوچھ کے کیا کرتے۔ میں نے بڑی چالاکی اور عقل مندی سے ساری عمر سسرال والوں کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ میرے مشورے کے بغیر میری ساس کوئی کام نہ کیا کرتی تھی۔ اپنی نندوں کی شادیاں میں نے ایسے لڑکوں سے کی تھیں جو باہر کے ملک میں ہوتے تھے۔ میری ساس میرا شکریہ ادا کیا کرتی۔ میں نے اس کے بیٹوں کا رشتہ بہت اچھی جگہ کروایا تھا، جبکہ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے جتنا دور رہیں گی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میرا قدم تب ہی صحیح سے جم سکتا تھا۔ میرے شوہر کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے میرے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا۔ شادی کے بعد میرے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ میری بیٹیوں کی شادی کی باری آئی تو پورے خاندان سے رشتے آئے۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آیا، کسی ڈاکٹر کا، وکیل کا اور بزنس مین کا، مگر میں نے کسی کا رشتہ اپنی بیٹیوں کے لیے قبول نہیں کیا۔ اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں بیٹیوں کی شادیاں کیں تاکہ ساری عمر سسرال والے ان سے دب کر رہیں اور میری بیٹیاں راج کرتی رہیں۔ بڑے خاندان والے بہوؤں کو دبا کے رکھتے تھے، اس لیے میری یہ سوچ تھی کہ چھوٹے لوگوں میں بیٹی کو ٹرک بھر کے جہیز دے کر بھیجوں گی تو وہ میری بیٹی کے اشاروں پر چلیں گے، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ میری بیٹیاں میری طرح اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں۔ میری چھوٹی بیٹی ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو اپنی پسند سے، ورنہ گھر سے بھاگ جاؤں گی یا زہر کھا لوں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہماری بیٹی کی زندگی ہے، اسے اس کی مرضی کا فیصلہ کرنے دو، مگر مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ اس موقع پر میں نے دماغ لڑایا اور بیٹی سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی اس لڑکے سے کر دوں گی۔ بیٹی خوش ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو تو ہاں کر دی، مگر میں پلاننگ کر رہی تھی کہ کیسے اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی جان چھڑوانی ہے۔ لڑکا مجھے پسند نہیں تھا اور بیٹی اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر میں نے ایک راستہ نکالا۔ میں نے ایک بازاری لڑکی کو کچھ پیسے دے کر اس لڑکے کے پیچھے لگا دیا اور ان دونوں کی تصویریں کھنچوا کر اپنی بیٹی کو دکھا دی، مگر تب بھی میری بیٹی کو یقین نہ آیا۔ تو میں نے اس بازاری لڑکی کو بھی گھر بلوایا، جس نے آ کر بیان دیا کہ وہ اس لڑکے کی بیوی ہے جس سے تم شادی کرنے جا رہی ہو۔ ظاہر ہے یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد میری بیٹی نے اس لڑکے سے تعلق توڑ لیا اور میری کہی ہوئی جگہ پر شادی کر لی۔ یوں میں اپنی عقل مندی سے بہت بگڑے معاملات کو سلجھا لیا کرتی تھی۔ جب میرے بیٹوں کی شادی کی باری آئی تو بڑے بڑے امیر گھرانوں سے رشتے آئے، مگر میں نے سب کو منع کر دیا۔ ہم لوگ بہت بڑے جاگیردار تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی پڑھی لکھی اور ماڈرن بہو آئے اور میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دے، اسی لیے بیٹوں کی شادی کم پڑھے لکھے اور کسی غریب گھرانوں میں کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ میرے بیٹے بہت سعادت مند تھے اور مجھے پوری امید تھی کہ وہ وہیں شادی کریں گے جہاں میں چاہتی ہوں۔ بڑے بیٹے نے تو میری مرضی سے چپ چاپ ہی شادی کر لی۔ ہاں، تیسرے نمبر والے داؤد نے پریشانی کھڑی کر دی تھی، کیونکہ وہ اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی کسی سیاستدان کی بیٹی تھی اور وہ لوگ ہم سے کئی گنا زیادہ امیر تھے۔ اگر میرے بیٹے کی اس لڑکی سے شادی ہو جاتی تو وہ یقیناً میرے بیٹے کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ شہری لڑکیاں گاؤں میں نہیں ٹک سکتی۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، میری کوئی چال بھی کام نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا ضد پر اڑ گیا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے، ورنہ جان دے دوں گا۔ میں نے بہت تدبیریں کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ آخر میں نے ایک بڑا رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک چال چلی اور بیٹے کا اسی جگہ رشتہ طے کر دیا۔ میرا بیٹا بہت خوش تھا۔ میں نے اس لڑکی کے باپ تک یہ غلط خبریں پہنچا دیں کہ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بعد میں آپ لوگ کوئی اعتراض نہ کرنا، نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کا باپ خود ہمارے گھر آ کر رشتہ توڑ گیا اور اپنی بیٹی کو اس نے باہر بھیج دیا۔
یوں میں نے اپنی دانش مندی سے یہ مرحلہ بھی پار کر لیا۔ کچھ عرصے بعد اس کی شادی میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے کروا دی۔ باقی بیٹوں نے بھی بہت کوشش کی مگر میں نے کسی کی ایک نہ چلنے دی اور 5ویں بہو اپنی مرضی سے لے کر آئی۔ میری سب سے چھوٹی بہو تو چٹی ان پڑھ تھی، کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا ایسا تھا کہ بڑی جلدی باتوں میں آ جاتا تھا، اسی لیے اس کی بیوی میں ان پڑھ اور بے وقوف سی لائی تھی جو میرے بیٹے کو میرے خلاف نہ کر سکے۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو میرے اشاروں پہ چلتی تھی۔ میں رات کو دن کہتی تو اس کی رات کہنے کی جرت نہ ہوتی۔ میں نے اپنے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے بہوؤں کے سپرد کر دی تھی۔ بہویں میری خدمت کیا کرتی مگر میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب دل سے نہیں کرتی بلکہ ڈر سے کیا کرتی ہیں۔ پھر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن میں نے اپنی سب بہوؤں کو بلایا اور سب کو کہا کہ جو بہو جس دن میری سب سے زیادہ خدمت کرے گی میں اس دن اسے ایک سونے کا کنگن دوں گی اور اپنی 100 مربع زمین بھی اس کے نام کر دوں گی۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اب وہ سب سونے کے کنگن کے لالچ میں میری بہت زیادہ خدمت کرنے لگی۔ ایک بہو سارے گھر کی صفائیاں کر رہی تھی تو ایک کھانا پکا رہی ہوتی، کوئی برتن دھو رہی ہوتی اور کوئی کپڑے دھو کر استری کر رہی ہوتی۔ جب بھی گاؤں کی کوئی عورت آتی اور میری بہوؤں کو کام میں لگا دیکھتی تو رش کیا کرتی اور مجھے کہتی کہ عقل مندی ہو تو تمہارے جیسی، تم جیسی ساس کہاں ملتی ہے جو بہوؤں پر ظلم بھی نہیں کرتی اور اس سے سارے کام بھی نکلوا لیتی ہے۔ میری ساری بہویں ماں جی کرتے میرے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ خاص کر چھوٹی بہو تو سب سے بڑھ کر میرے آس پاس گھوما کرتی۔ جیسے ہی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً لے آتی۔ میرے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ میرے کپڑے بھی وہی دھویا کرتی اور استری بھی وہی کرتی۔ ایک بار میری دور کی رشتہ دار آئی ہوئی تھی، اس سے باتیں کرتے کرتے میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ میں نے چھوٹی بہو جس کا نام شاہینہ تھا اور میں اس کو شانو کہتی تھی، اسے آواز دے کر کہا مجھے سر درد کی گولی لا کر دو۔ شانو بھاگتی ہوئی آئی اور گولی کے ساتھ چائے بھی بنا لائی اور میرا سر بھی دبانے لگی۔ میری رشتہ دار نہایت حیران ہوئی، اسے یہ تابع داری اور فرما برداری جھوٹ لگی اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کوئی بہو اتنی اچھی نہیں ہو سکتی، ان پر نظر رکھو، یہ نہ ہو کہ لاپرواہی میں تم اپنا سب کچھ گوا بیٹھو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں جو بہوؤں سے جوتیاں کھاتی رہوں۔ میری بہوؤں میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے فیصلے کے خلاف جا سکے۔ میری وہ رشتہ دار اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے اس دن خوش ہو کر اپنی چھوٹی بہو کو ایک جعلی سونے کا کنگن دے دیا، جس کو پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور پہلے سے زیادہ لگن سے میری خدمت کرنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی بہویں بھی جوش و خروش سے کام کرنے لگیں۔ اگلے مہینے میں نے ایک سونے کا کنگن اپنی باقی بہوؤں کو بھی دے دیا۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتی تھیں کہ میں ان کو اصل سونے کی بجائے جعلی سونے کا کنگن دے دیا کرتی ہوں، جسے وہ اصل سونے کا کنگن سمجھ لیا کرتی ہیں۔ میں پاگل تھوڑی تھی جو ان پر ساری دولت لٹا دیتی۔ میرے دوسرے نمبر والے بیٹے کو باہر کے ملک سے نوکری کی آفر آئی تو وہ باہر چلا گیا۔ جاتے ہی اس نے اپنی بیوی کو بلانے کی کوشش شروع کر دی، مگر میں کیسے اپنی بہو کو جانے دیتی؟ ہر بار میں کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا دیا کرتی کہ میرا بیٹا اور بہو چپ ہو جاتے۔ پھر یوں ہی وقت گزر رہا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر بھی بیمار رہنے لگے۔ ایک دن انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے پاس تھوڑے ہی دن بچے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے جیتے جی میں ساری جائیداد کے حصے کر دوں، مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ جب بھی وہ اس بات کا ذکر کرتے میں بات کو بدل دیتی اور وہ چپ ہو جاتے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ باپ کے مرتے ہی بیٹے اپنی جائیداد لے کر مجھے چھوڑ جائیں۔ میرے نام پر پراپرٹی اور جاگیر ہوگی تو کوئی میرے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ سب مجھ سے دب کر رہیں گے اور میرے ساتھ رہیں گے۔ انہی دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے دنیا سے جاتے ہی بیٹوں نے اپنے حصوں کا مطالبہ کر دیا، مگر جب پتہ چلا کہ سب کچھ میرے نام پر ہے تو سب چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ میری بڑی بہو کا رویہ بدلنے لگا۔ اب ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ان سب کا دھیان زیادہ تر اپنے بچوں میں ہی لگا رہتا تھا۔ ایسے میں چھوٹی بہو شانو ہی تھی جو آج بھی پہلے کی طرح جی جان سے میرا خیال رکھ رہی تھی۔ صبح مجھے چائے بنا کر دیتی اور رات کو سونے سے پہلے میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی۔ مجھے اب اس کی مخلصی پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا تھا۔ وہ دل سے میری خدمت کیا کرتی۔ کبھی کبھار وہ بازار چلی جاتی تو مجھے کہہ کر دوسری بہو سے اپنا کام کروانے پڑتے۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ اب میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں تو میرا رعب اور دبدبہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بیٹے اور بہویں اپنی مرضی سے زندگی جی رہے تھے۔ میرے حکم کی اب کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ شانوں کے سوا سب نے پوچھنا چھوڑ رکھا تھا۔
ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میرا سونے کا ہار میرے کمرے میں گم ہو گیا۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ شام کو شانو میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں لیکن میرا نام نہ آئے۔ میں نے کہا کہ کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کا ہار میں نے نسرین بھابی کے پاس دیکھا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ میری بڑی بہو نسرین نے اپنی بیٹی کے ذریعے یہ ہار چوری کروایا تھا، اور پھر جب میں نے نسرین کے کمرے کی تلاشی لی تو وہ ہار مل گیا۔ وہ قسمیں کھانے لگی کہ مجھے علم نہیں کہ یہ ہار کہاں سے میرے کمرے میں آیا ہے، مگر میں نے اسے تھپڑ دے مارا۔ میرے بڑے بیٹے کو پتہ چلا تو وہ بجائے اپنی بیوی اور بیٹی کو سمجھانے کے ان کا ساتھ دینے لگا۔ مجھے غصہ آیا تو میں نے اپنے بیٹے اور بہو کو گھر سے نکال دیا۔ دوسری بہو کا میاں تو ہوتا ہی باہر تھا۔ اس نے جب ایسے حالات دیکھے تو اپنی بیوی کو زبردستی اپنے پاس بلا لیا۔ ایک روز جانے کیسے میرے تیسرے بیٹے کو خبر ہو گئی کہ میں نے ان کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے رکوانے کے لیے بہت سازش کی تھی۔ وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میری زندگی میں ایک دم اتنی پریشانیاں آ گئیں کہ میں بوکھلا گئی۔ میں نے سوچا مجھے اب کوئی ترکیب لگا کر پہلے کی طرح سب کچھ اپنے ہاتھ میں کرنا ہوگا۔ میں نے بیمار ہونے کا ناٹک کیا۔ ایک دن اچانک میں گر گئی۔ بیٹا جو گھر پر تھا مجھے جلدی سے ہاسپٹل لے گیا۔ میں بالکل ٹھیک تھی، مگر میں نے چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کو پیسے دے کر کہا کہ باہر میرے بیٹوں سے کہو کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور مجھے کوئی پریشان نہ کرے۔ ڈاکٹر نے میری بات مان لی اور باہر جا کر میری اولاد سے یہی کہا کہ اب مجھے اگر کوئی ٹینشن دی تو میری جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے ناراض بیٹوں کی ناراضگی ختم ہو گئی اور میرے بیٹے دوبارہ میری مٹھی میں آ گئے۔ سب پہلے جیسا ٹھیک ہو گیا۔ میرے سبھی بیٹے اب مجھ سے اپنی اپنی جائیداد کا تقاضا کرتے رہتے تھے، مگر میں نے ابھی تک کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دی تھی۔ میری دوسری بہویں اکثر مجھ سے شانو کی شکایتیں کیا کرتی تھیں کہ وہ ویسی نہیں جیسے آپ کو نظر آتی ہے، مگر مجھے شانو کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ اور پھر مجھے سچ میں بہت سی بیماریاں لگ گئیں۔ ایسے میں مجھے وہی سنبھالا کرتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب شانو سے جلتی ہیں، اسی لیے ایسا کرتی ہیں۔ شانو روز میرے لیے دودھ لایا کرتی ہے۔ ایک دن بھی ایسا ہی ہوا جب میری چھوٹی بہو شانو میرے لیے دودھ کا گلاس لائی اور میز پر رکھ کر چلی گئی۔ میرے معدے میں آج صبح سے درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے دودھ نہیں پیا۔ شانو کی بیٹی میری پوتی جو 4 سال کی تھی میرے کمرے میں روتی ہوئی آئی کہ امی نے دودھ نہیں دیا، کہتی ہے کہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو اپنا دودھ کا گلاس دے دیا، جسے وہ پی کر خوش ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی مجھے بستر پر لیٹے 2 منٹ بھی نہ ہوئے کہ مجھے شانو کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں بھاگتی ہوئی گئی تو میری پوتی الٹیاں کر رہی تھی۔ اسے ہم فوراً ہاسپٹل لے کر بھاگ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی کو زہر دیا گیا ہے، اگر اسے وقت پر ہاسپٹل نہ لاتے تو یہ مر بھی سکتی تھی۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے تو وہ دودھ پیا تھا جو میرے لیے تھا، تو کیا وہ زہر میرے لیے تھا؟ لیکن دودھ تو روز شانو میرے لیے لایا کرتی تھی، تو کیا یہ سب شانو نے کیا تھا؟ میرا تو دل نہیں مان رہا تھا، مگر سارے ثبوت اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ سارا کام اسی کا ہے۔ شانو کو جب ساری بات پتہ چلی تو وہ اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہنے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھ پر الزام مت لگائیں۔ مگر میرا دل اب اس سے کھٹا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا اور گھر کے پیچھے بنے کوارٹر میں بند کر دیا۔ میری دوسری بہویں شانو کے بارے میں ٹھیک ہی کہا کرتی تھیں، مگر میں ہی پاگل تھی جس نے یقین نہیں کیا۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میری جان لینے والی اس گھر میں نہیں ہے۔ یہ چند دنوں بعد کی بات تھی۔ میں دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹی تھی کہ مجھے یکدم الٹیاں آنے لگیں۔ میری بہویں اپنے کمرے میں تھیں۔ میں بہت چیخی، مگر کسی کو میری آواز سنائی نہ دی۔ وہ تو علی بابا نے دیکھا تو شور مچایا۔ پھر سب لوگ مجھے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے جو بات کہی اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ اس بار آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ شانو کو تو میں نے کمرے میں قید کیا ہوا تھا، پھر اس نے یہ حرکت کیسے کی؟ اگر اس نے نہیں کی تو کس نے کی تھی؟ میں ڈر گئی تھی۔ میرے ہی گھر میں کون میرا دشمن ہو گیا تھا؟ مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا، نہ کسی بیٹے اور نہ ہی کسی بہو پر۔ ملازموں کو بھی میں نے گھر والے حصے سے دور کر دیا۔ میں نے اپنے لیے ایک نئی ملازمہ رکھ لی تھی، نہ جانے وہ کیسی عجیب مزاج کی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر باقی سب گھر والوں کے کام نمٹایا کرتی۔ میں نے اسے کئی بار جھڑک کر اپنے کام کروائے۔ اب تو مجھے رات کو سوتے ہوئے بھی ڈر لگا کرتا تھا۔ میں بہت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ اس بڑھاپے میں نہ جانے کون میری جان لینا چاہتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ یہ سب شانو کر رہی ہے۔ آخر میں نے اس راز کو جاننے کے لیے ایک نئی ترکیب سوچی۔
ایک دن میں نے شانو کو بھی قید سے آزاد کروا دیا اور سب کو بلا کر اعلان کیا اگر میں بغیر کسی وجہ کے غیر طبی موت مری تو میری 100 مربع زمین گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی، لیکن اگر میں بھلی چنگی ہو کر اگلے سال تک زندہ رہی تو میں اپنی جائیداد تمام بہوؤں میں بانٹ دوں گی۔ یہ خبر سن کر میرے بیٹے اور بہویں خوش ہو گئیں۔ میرے باہر کے ملک میں رہنے والا بیٹا اور بہو بھی واپس آ گئے، اور وہ بیٹا جو گھر چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی بیوی بچوں سمیت واپس آ گیا۔ میری عمر 70 سال ہو چکی تھی اور میں نے آج تک اپنی زمینوں کی کمائی اپنے پاس جمع کی تھی اور میرے بیٹے خود کما کر کھا رہے تھے۔ میں نے اپنی اس حاضر دماغی سے اپنے لیے 1 سال کی عمر کا اضافہ کر لیا تھا۔ اسی 1 سال میں مجھے اپنے دشمن کا پتہ لگانا تھا۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ میں زندہ رہوں۔ میری بہویں اب میرے آگے پیچھے پھرا کرتی، مجھے پھل فروٹ اور اچھا پرہیزی کھانا کھلاتی تاکہ میں اگلے سال تک صحت مند ہو جاؤں، لیکن میں نوٹ کر رہی تھی کہ شانو اب مجھ سے دور رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا کہ سارے کھیل کے پیچھے شانو ہی ہے اور کبھی لگتا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن سب بہویں مجھے اس کے خلاف بھڑکاتی تھیں، اس لیے مجھے بس اسی پر زیادہ شک رہنے لگا۔ میں نے اپنے سارے بیٹوں اور بہوؤں پر نظر رکھنا شروع کر دی، ان کے آنے جانے کا دھیان رکھنے لگی۔ ایک روز میں نے شانو کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو نوکرانی کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ جا کر پتہ کرو کہ وہ کہاں گئی ہے اور کیا کرنے گئی ہے۔ ملازمہ نے آ کے بتایا وہ میڈیکل سٹور پر کوئی دوائی خریدنے گئی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ پھر سے زہر تو نہیں خریدنے چلی گئی۔ اس دن میں نے رات کا کھانا ہی نہیں کھایا۔ مجھے ڈر تھا کہ شانو نے میرے کھانے میں کچھ ملا نہ دیا ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے وہ سٹور تک گئی تھی۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے مجھے 6 مہینے گزر گئے۔ میری بہویں جائیداد کے لالچ میں میرا بہت خیال رکھنے لگیں، جس کی وجہ سے میں بھلی چنگی بھی ہو گئی۔ ایک دن میں شانو کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ دیکھا وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اماں ہر وقت مجھ پر شک کرتی رہتی ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، اب سال بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا، ابھی میں کچھ نہیں کروں گی۔ مجھے اس کی باتیں سن کر یقین ہو گیا کہ وہی اب تک اس کھیل کے پیچھے تھی۔ میں نے اسے چٹیا سے پکڑ کر باہر دھکا دیا اور بولی کہ نمک حرام، میں نے تجھے ساری زندگی سر پر بٹھا کے رکھا اور تو نے یہ صلاح دیا کہ میرے ہی خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ میں اسے تھپڑ مارنے لگی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی اماں اب میں تیرا اور کوئی ظلم نہیں سہوں گی، میں تو اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی، وہ مجھے دھوکے سے تم سے جائیداد کے پیپر سائن کروانے کا کہہ رہا تھا اور میں منع کر رہی تھی، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ تمہارے سب بیٹے تم سے اپنا اپنا حصہ دستخط کروا چکے ہیں۔ تم جو بہت سیانی بنتی تھی، تمہارے بیٹے تم سے بھی زیادہ سیانے نکلے ہیں۔ اب ان سب کو تمہارے حصے کا لالچ ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں ہے، اور میں نے تمہیں کوئی زہر نہیں دیا۔ وہ بڑی بھابھی نے نوکرانی سے کہہ کر دودھ میں اور بعد میں پھر کھانے میں ملوایا تھا، کیونکہ تم نے ان پر چوری کا الزام لگایا تھا اور گھر سے نکالا تھا، اسی لیے انہوں نے بدلہ لینا چاہا تھا۔ میں نے ایک دن ان کی باتیں سنی تھی جب وہ ملازمہ کو پیسے دے رہی تھی۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جھوٹی کہانی سنا رہی ہو۔ بھلا میرے بیٹے اور بہویں کیسے ایسا کر سکتے تھے؟ وہ کہنے لگی کہ اماں ساری عمر تم اپنی اس دولت اور جائیداد کو سینے سے لگا کے رکھتی رہی ہو، تم رکھو اپنی دولت اپنے پاس، میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہوں۔ میرے بھائی نے 2 مربع زمین میرے نام کر دی ہے، اسی لیے اب مجھے تمہاری زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شانو یہ کہہ کر چلی گئی۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوئی تھی یہ سب سن کر، وہ سب مجھے دھوکہ دے چکے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دن بڑی پوتی میرے پاس کچھ کاغذ لے کر آئی تھی اور بولی دادی میں نے ایڈمیشن لینا ہے اور ایڈمیشن کے لیے کالج والوں کو گھر کے کسی بڑے کے سائن چاہیے، آپ یہاں پر سائن کر دیں۔ میں نے بڑا پن دکھانے کی خاطر بغیر پڑھے ہی ان کاغذوں پر سائن کر دیے تھے۔ اس کے بعد باقی سب نے بھی کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے دستخط کروا لیے تھے، اور یہ سب مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں کس قدر شانو کو غلط سمجھ رہی تھی، حالانکہ وہ تو میری سب سے بڑی خیر خواہ تھی۔ اس کے جانے کے بعد جب یہ حقیقت کھلی تو باقی سب بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنا حصہ کسی کے نام نہیں دوں گی۔ اس بڑھاپے میں میری کوئی چالاکی اور ذہانت کسی کام نہ آ سکی کہ میں اپنے بچوں کو جوڑ کر رکھ سکتی۔ میں نے اپنا آشیانہ اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا تھا، اور میرے آشیانے نے اجڑنا ہی تھا، کیونکہ میں نے اس کی بنیاد ہی غلط رکھی تھی۔
میں نے اپنے کزن کو دھوکہ دے کر اس کے ہونے والے شوہر سے شادی کر لی تھی۔ ساری عمر چالاکی سے اپنا فائدہ اور دوسروں کا نقصان کرتی رہی تھی۔ آج میں اکیلی نوکروں کے رحم و کرم پر ہوں اور پچھتا رہی ہوں۔ جو عورتیں 3 حرکتیں کر رہی ہوں اس سے شادی کر لیں۔ ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ نمبر 1 نگاہیں نیچی رکھتی ہو، نمبر 2 کم بولتی ہو، نمبر 3 حسن اخلاق رکھتی ہو۔ جو انسان مصیبت میں گھرا ہو اس کو نصیحتیں بعد میں کیا کرو، پہلے اس کی مدد کیا کرو۔ عورت اپنے گھر میں آدھی روٹی کھا کر گزر بسر کر لیتی ہے، مگر مرد اس کو پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی فیملی کی بات چیت باہر کے لوگوں کے ساتھ مت شیئر کرو، ورنہ تمہارے پیچھے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جس انسان کو دنیا سے جانے کے بعد فرشتہ بولا جاتا ہے، اصل میں دوران زندگی اسے کبھی انسان بھی نہیں جانا جاتا تھا۔ قدر تو اس کو کہتے ہیں جو کسی کی موجودگی میں کی جائے، جو کسی کے بعد ہو اس کو پچھتاوا بولتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو ہر وقت کچلنے میں لگے ہیں وہ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ کوئی اور طاقت بھی ہے جو تم کو بھی کچل ڈالے گی۔ اکثر لوگوں کے دل کے اندر واقعی سوراخ ہوتا ہے، ان کے دل میں جتنی بھی محبت ڈال لو وہ خالی ہی رہتا ہے۔ میں نے ایک عرصہ لوگوں کو پرکھا ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، نہ تمہاری گفتگو سے اور نہ ہی خاموشی سے۔ ہر وقت لوگوں کو متاثر کر دینے کی عادت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔